السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ بینکنگ لاز، اب ہم ڈفرینٹ لاز دیکھ چکے ہیں. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس دیکھ چکے ہیں. تو بائی ناؤ یو ول بی کوائٹ کمفرٹیبل. اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں گے. آپ کو بتایا تھا کہ بینکنگ میں کوئی ایک لا نہیں. دیر آر سو مینی اسٹیچوٹس اینڈ لاز which affect the banking transactions and the rights and obligations of different stakeholders. تو ان تمام ضروریات کے تحت ہمیں بہت سارے لاز جو ہیں انہیں دیکھنا پڑتا ہے. We must be conversant with those laws. تو یہ بڑی ضرورت ہے، اس لیے آپ کو ڈائیورسیفائڈ لاز جو ہیں ان میں سے گزرنا پڑے. لاسٹ لیکچر میں اسٹوڈینٹس ہم نے بینکنگ اومبڈسمین کی بات کی. اومبڈسمین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اومبڈسمین ایک انسٹیٹیوشن، وہ انسٹیٹیوشن کس قسم کا انسٹیٹیوشن ہے، کس قسم کا آفس ہے. اس میں یہ کہ جب آپ کی کوئی گریوینسز ہوتی ہیں، سٹیزنز کی گریوینسز ہوتی ہیں، ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، تو ان کا ریزالو ہونا بھی ضروری. آپ جانتے ہیں کہ کورٹس کا سسٹم ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک کورٹس کا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تحت لوگ اپنی گریوینسز کے ریڈریسل کے لیے ان کو ریفر کرتے ہیں اپنے ڈسپیوٹس. دے موو ٹو دی کورٹس آف لا، دے ٹیک دیئر ڈسپیوٹس ٹو دی کورٹ آف لا. یہ ایک مروجہ طریقہ ہے جو کہ تمام دنیا میں رائج ہے، اور اس کو ہم فارمل وے کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیسے لاز بنتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لیجسلیچر ہے، انفورسمنٹ تھرو کورٹس آف لا ہوتی ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جسے آپ سمجھتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں اومبڈسمین. اب یہ کوشچن ارائز ہو رہا ہوگا جب آپ نے اومبڈسمین کی بات دیکھی، آپ نے بینکنگ اومبڈسمین کا سنا. The question must have arisen in your minds کہ آخر ایک ایپلیٹ سسٹم موجود ہے، کورٹس موجود ہیں، تو یہ اومبڈسمین کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آخر دنیا میں اس انسٹیٹیوشن کا انڈکشن کس وجہ سے ہوا؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے that it started from Sweden in the 19th century. At the start of the 19th century, اومبڈسمین کا سٹارٹ جو ہے سویڈن سے ہوا. تو اومبڈسمین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ کورٹس کا سسٹم، ایپلیٹ سسٹم کی موجودگی میں ایک اور انسٹیٹیوشن کا ایڈیشن جو ہے وہ کس طرح آ رہا ہے. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کورٹس کا جو سسٹم ہے that is a no doubt formal system. اس کے رولز، ریگولیشنز، ڈفرینٹ ٹیکنیکل فارمیلٹیز، لیگل فارمیلٹیز، وہ تمام آپ پوری کریں تو پھر آپ کورٹ سے اپنی گریوینسز کی ریڈریسل حاصل کر سکتے ہیں. فار انسٹنس کورٹس میں اگر آپ کو جانا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ کو کوئی لیگل ایڈوائزر ہائر کرنا پڑے گا. یو نیڈ ٹو ہائر دا سروسز آف اے لیگل ایڈوائزر. اب وہ ریپرزینٹیشن تھرو دی آتھورائزڈ پرسنز ہو سکتی. ایوری باڈی کین ناٹ اپیئر بفور دی کورٹ آف لا. تو سب سے بڑی ایک مشکل جو ہے، آپ کے پیٹی ایشوز ہوں تو وہاں پر آپ ان تمام پروسیسز کے ذریعے سے گزر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں تو ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. تو یہ جو اومبڈسمین کا کانسیپٹ جو ہے انہی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے یہ سامنے آیا. یہ کوئی نیگیشن نہیں ہے کورٹس کے سسٹم کی، ایپلیٹ سسٹم کی نیگیشن نہیں ہے. دوز آر ویری مچ دیر آل اوور دا گلوب. اور صحیح سسٹم بھی وہی ہے جہاں سے ریڈریسل حاصل کی جا سکتی ہے. یہ اومبڈسمین کا سسٹم یہ ہے کہ کچھ معاملات میں ایک فارمل طریقے سے ہٹ کر آپ
اپنے گریوینسز کے ریڈریسل کے لیے اومبڈسمین کو اپنے ایشوز، اپنے مسائل، اپنے ڈسپیوٹس ریفر کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ یہ بڑا ایک ایزی اور انفارمل وے ہے جس کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہوا اور آہستہ آہستہ یہ تمام دنیا میں رائج ہوتا گیا اور کافی سکسیس اس نے حاصل. پاکستان میں بھی تجربہ سب سے پہلے اومبڈسمین کا دیٹ واز ان 1983. آپ نے سنا ہوگا وفاقی موصف. وفاقی موصف کا آفس یا یہ انسٹیٹیوشن that was established in 1983 and that pertained to the complaints against the departments of the federal government. یہ اس کا ایک سکوپ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی گریوینسز ہیں تو وہ گریوینسز، وہ کمپلینٹس فیڈرل اومبڈسمین کو فائل کی جا سکتی. اب یہ ایک کامیاب تجربہ رہا تو اس کے بعد بہت سارے ایشوز ہیں. فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کا آفس جو ہے اس کا انڈکشن ہوا. فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کی کامیابی کے بعد 2005 میں بینکنگ اومبڈسمین دیٹ واز انٹروڈیوسڈ. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین سے پہلے پروونشل اومبڈسمین جو ہیں ان کا انڈکشن ہوا. اب یہ آخر اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ پروسیس از ویری ایزی، انیکسپینسو. آپ اپنی کمپلینٹس اپنے خود ہی اسے لکھیے اور اس کو اٹیسٹ کروائیے اوتھ کمشنر سے، ڈسپیچ کر دیں یا ڈیلیور کر دیں اس آفس. تو اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی ایکسپینسز نہیں ہے، اینڈ دیٹ از ویری ایزی. اس کے بعد پروسیس شروع ہو جاتا ہے ہیئرنگ کا، انویسٹیگیشنز کا، اور اومبڈسمین اپنا فیصلہ دے دیتے. اب یہ کہ کیا طریقہ کار ہے، کیسے آپ جا سکتے ہیں، تو اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ کہ آپ کون سی کمپلینٹس لے جا سکتے ہیں یا کون کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے بفور دی اومبڈسمین. اینی پرسن ایگریڈ بائی این ایکشن آف the banking company, he can move to the banking ombudsman. It is not only a person can move an application to the banking ombudsman or move a complaint to the banking ombudsman. One bank agreed by another bank can also file such an application or complaint. اب یہ کمپلینٹ کی نیچر کیا ہوگی؟ بینکنگ اومبڈسمین کو آپ ایسی کمپلینٹس فائل کر سکتے ہیں جس میں کوئی بینک اکارڈنگ ٹو لا اینڈ دا پریکٹسز کام نہیں کر رہا. ایک آپ کو لیگل پروٹیکشن ہے تو اس لا کے مطابق بینکنگ کمپنی یا بینک جو ہے دیٹ از ناٹ پرفارمنگ، یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کوئی انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، یا کسی معاملے میں آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی. یونیفارم لاز ہیں، سب پر ایکولی ایپلیکیبل ہیں، لیکن a person or a class of persons ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈز ہیں، یا ڈیلیز ہو رہے ہیں، انآرڈینیٹ ڈیلیز. آپ نے کوئی ایپلیکیشن فائل کی، اس کا جواب نہیں دیا جا رہا. آپ نے کوئی ریمیٹنسز کروانی ہے تو آپ کو گھنٹوں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. آپ نے کوئی ریمیٹنس کروائی ہے تو وہ آفٹر 15 days that is received at the other end. آپ نے کلیکشن میں کوئی چیک جمع کروایا، وہاں پہ آپ کو دقت آ رہی. آپ کو کیش چاہیے، that has been refused by the bank and they ask you to wait for that. یہ کمپلینٹس ڈے ٹو ڈے افیئرس کی ہو سکتی ہیں، یہ فورن ایکسچینج سے متعلق ہو سکتی ہیں، فورن کرنسی کی کنورژن سے متعلق ہو سکتی ہیں، فورن کرنسی اکاؤنٹس کے بارے میں آپ کی گریوینسز ہو سکتی ہیں، ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کو گریوینسز ہو سکتی ہیں، لیٹر آف کریڈٹ کی اسٹیبلشمنٹ اور اوپننگ سے متعلق گریوینسز ہو سکتی ہیں. جہاں بھی کہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈیلیز ہیں، کوئی
انآتھورائزڈ withdrawals ہو رہی ہیں, کوئی fraudulent intent ہے کسی کام, تو اس صورت میں a person can file a complaint with the banking ombudsman. طریقہ آپ کو بتایا, that's very simple. لیکن یہ کمپلینٹ فائل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کنسرنڈ بینک کو اپنی کمپلینٹ لانچ کریں. جو بھی آپ کی کمپلینٹ ہے, یو رائٹ ٹو دی بینک. اور اگر بینک آپ کو جواب نہ دے یا آپ بینک کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں, دین یو کین فائل اے کمپلینٹ ود دی بینکنگ ombudsman. لیکن سب سے پہلے آپ کو کنسرنڈ بینک تک اپنی گریوینسز, اپنے مسائل, اپنی شکایات ان کا پہنچانا ضروری. وہ آپ کو پہنچانا ہوں گی, اس کے بعد آپ فائل کر سکتے ہیں. میکسیمم پیریڈ جو ہے اس میں 45 days ہے. 45 days میں اگر آپ کو جواب نہیں آتا یا آپ اس جواب سے ناخوش ہیں, that doesn't satisfy you, then you can move to the banking ombudsman. اب بینکنگ ombudsman کے پاس جب یہ کمپلینٹس آتی ہیں تو ان کو کنسیڈر کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس میں بینکنگ ombudsman کے authorized persons, they can visit the branches as well, they can see the record themselves. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد a decision is given by the banking ombudsman. اب یہ جو ڈسیشنز ہوتے ہیں بینکنگ ombudsman, ان کی فائنڈنگز جو ہیں اس میں بعض دفعہ اسٹیٹ بینک کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ فردر انکوائری کی جائے, اور اٹ میں بی اے ڈیسیشن آف اینی کائنڈ. اب اس ڈیسیشن کے اگینسٹ ایک اپیل کا حق بھی حاصل. کسی ڈیسیشن کے اگینسٹ اپیل دیٹ کین بی فائلڈ ود دی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ombudsman کے فیصلے کے خلاف گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ود ان 30 days اپیل فائل کی جا سکتی. سو اسٹوڈینٹس, یہ اپیل کا ایک سسٹم ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بیسک رائٹس ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, دیٹ کورٹس آف لا آر دیئر, دوز آر دا پروڈکٹ آف لا. کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں, وہاں آپ کو بہت سے رائٹس حاصل ہیں. اگر آپ کی اپیل خارج ہو جاتی ہے اور آپ اس فیصلے سے سیٹسفائی نہیں ہیں, تو جو یوزول رائٹس آپ کے ہیں, یو کین موو ٹو اے کورٹ آف لا. دیٹ رائٹ ریمینز ود یو ایون اف یو ہیو آپٹیڈ ٹو گو ٹو دی بینکنگ ombudsman. اپیل میں یہ بات. اسی طرح بینک جس کے اگینسٹ ڈیسیشن ہوا ہے, اس کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ اپیل میں گورنر کے پاس جا سکتے ہیں. بائی گورنر آئی مین گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو یہ اپیل جو ہے either by the complainant or by the bank, دونوں صورتوں میں کسٹمر اور complainant or the bank, دونوں پارٹیز کو یہ اپیل ود ان 30 days of the date of the order یہ اپیل فائل کی جا سکتی. That is the time, یہ لمیٹیشن کی بات. اس کے بعد یہ اپیل فائل نہیں ہو. لیکن بینک کو, بینکنگ کمپنی کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے that if the appeal of a banking company is rejected by the Governor State Bank of Pakistan, then that bank cannot take its case to the court of law. تو وہ court of law میں نہیں جا سکے گا بینک. Then the findings of the banking ombudsman would become binding and operative. ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا بینکنگ کمپنی کو, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کے پاس. کورٹس میں جانے کا جو ہے راستہ وہ موجود نہیں. سو دس از دا پروسیس کہ یہ بینکنگ ombudsman کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, اس کی سکسیس کی وجوہات کیا ہیں, پاکستان میں اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, کس کس قسم کی کمپلینٹس فائل کی جا سکتی ہیں, اور اپیل کا کیا پروسیس ہے. ہم نے یہ تمام سٹیپس دیکھے. یہ تمام باتیں جو ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری. اب یہاں پر اب میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پر یہ تمام باتیں کرنے کے بعد یہ بات کی جائے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. تو بینیفٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں. بائی ناؤ یو نو کہ واٹ آر دا بینیفٹس آف دس انسٹیٹیوشن, وائی دس انسٹیٹیوشن از سو مچ سکسیسفل.
اس کی کریڈیبلٹی کی وجہ کیا ہے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ کیا ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی, یہ بڑا انفارمل طریقہ ہے, پروسیس بہت ایزی ہے, ٹیکنیکلٹیز جو لیگل ٹیکنیکلٹیز وہ اس میں انوالو نہیں ہوتی. پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں ویری چیپ وے آف گیٹنگ ریڈریسل آف یور گریونس. عام حالات میں آپ کو پتا ہے بہت سارے ایکسپینسز, کورٹ فیس, اسٹیمپس, ڈیوٹیز اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دا فیس آف دی لیگل ایڈوائزر, یہ تمام ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں کورٹس میں جانے کے لیے. لیکن آمبڈسمین کے پاس جانے کے لیے یہ کوئی ایکسپینسز نہیں ہے. یو کین گو یور سیلف اینڈ یو کین پلیڈ یور کیس. آپ جا کر بتا سکتے ہیں کہ یہ میرا کیس ہے, یہ معاملات ہیں, یہ ان کی مجھے ریڈریسل چاہیے. اس کے لیے آپ کو کوئی لیگل ریپرزینٹیشن نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے یہ آپ بینیفٹس آپ کو نظر آتے ہیں, آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ آفس آف دا اومبڈسمین that has met success in Pakistan as well as in the countries at global level. اس کے ایک ہسٹری, اسکوپ اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہیں وہ آپ نے دیکھے, اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن. اس وجہ سے کہ جب گریوینسز ہیں, سے آپ کو یوٹیلیٹی بلز کے متعلق گریوینسز ہیں, تو اس کے لیے کورٹ آف لا میں جانا اور وہاں کانٹیسٹ کرنا, اب 500 روپیز یا 1000 روپیز کا آپ کا کوئی پرابلم ہے اور اس کے لیے آپ لٹیگیشن میں چلے جائیں, تو وہ تو آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے بینکنگ اومبڈسمین. تو بینکنگ سے متعلق جو بھی گریوینسز, ایشوز, وہ بینکنگ اومبڈسمین تک لے جائے جا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے ساتھ ہی بینکنگ کمپنی رولز 1963. لا جو ہے وہ سبسٹینٹیو پارٹ ہوتا ہے. ان لاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ پروسیجرل میٹرز ہوتے ہیں اور باقی اس کے لیے رولز ہوتے ہیں. تو ہم نے بینکنگ کمپنی رولز 1963 دیکھے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لائسنسنگ بہت ضروری ہے, لائسنسنگ آف دی بینک, اوپننگ آف برانچ کے لیے لائسنس چاہیے, شفٹنگ آف برانچ کے لیے لائسنس چاہیے. تو یہ تمام کام کرنے کے لیے کچھ فارمز چاہیے, کوئی پروسیجر ہوگا, کیا فارم ہوگا, اس کا فارمیٹ کیا ہوگا, کون کون سی انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے, کس کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے. یہ تمام پروسیجرل میٹرز یہ رولز میں جو ہے آپ کو ملتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے بات کی کہ بینکنگ کمپنی رولز 1963 میں ڈفرینٹ رولز ڈسکس ہوئے ہیں تاکہ جو لا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں مدد مل سکے. So that was just to facilitate banking companies ordinance 1962. اس کے بعد اسٹوڈینٹس we have to study the State Bank of Pakistan Act 1956. آپ کو علم ہے ہم preliminary lectures میں ہسٹری دیکھ چکے ہیں, ہسٹری آف دا بینکنگ ان پاکستان. اور آپ کو پتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف دا انسیپشن آف پاکستان we didn't have any central bank. تو ہمارے جو افیئرس تھے, مانیٹری افیئرس, those were overseen by the Reserve Bank of India. تو اس لیے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ ہمارا کچھ سینٹرل بینک ہونا چاہیے. تو یہ بگننگ سے یہ کوششیں شروع ہو گئی تھی, اور بائی 1948 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک واز ڈکلیئرڈ اوپن. That we have discussed. اور اس کے ساتھ ہی ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی کہ ڈرافٹ تیار کریں, لیجسلیشن تیار کریں, قانون اس کا بنائیں, اور تاکہ دیٹ میں بی اپرووڈ بائی دی پارلیمنٹ. یہ ڈرافٹ اور یہ کوششیں اور یہ ڈفرینٹ پیسز آف ایڈمنسٹریٹو آرڈرز وہ جاری ہوتے رہے اور یہ کام چلتا رہا. لیکن پہلا باضابطہ قانون جو کہ آیا آپ کے پاس اسمبلی کے ذریعے ایکٹ کی صورت میں, دیٹ واز ان 1956. اب اس لا میں آپ دیکھیں تو اس لا میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ لا دس وڈ بی کالڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956, لیکن دس ول بی ڈیم ٹو بی افیکٹو فرام 12 مئی 1948, کیونکہ کام وہاں سے شروع ہو چکا تھا.
تو وہ تمام اس کے پارٹس ہیں جو اس سے پہلے جو کام ہوا, دوز ہیو بیکم دی پارٹ آف دس ایکٹ. تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ سینٹرل بینکنگ پاکستان میں 1956 میں شروع ہوئی. دیٹ سینٹرل بینکنگ تو پہلے دن سے ہی سوچ شروع ہو گئی تھی. 1 جولائی 1948 کو دا اسٹیٹ بینک واز ڈکلیئرڈ اوپن اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا. بٹ فرسٹ ایکٹ which is called the State Bank of Pakistan Act 1956, وہ 1956 میں آیا, لیکن that became operative, effective from 12th May 1948. So students, اب statutes کی اسکیم سے تو آپ واقف ہو گئے. ہر statute میں شروع میں ایک بات ہوتی ہے extent. اس سے مراد ہے اس کی applicability کیا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے, اس کا نفاذ کہاں کہاں پر ہوگا. دیز اسٹیچوٹس تمام میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اسٹیچوٹس ہیں, فیڈرل اسٹیچوٹس, دوز آر ایپلیکیبل ود ان دا جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان, ہول پاکستان. تو یہ ایکسٹینٹ ہر اسٹیچوٹ میں آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد امپورٹنٹ ڈیفینیشنس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں ڈیفینیشن میں آپ یو کین جسٹ اسٹڈی اٹ, دوز آر بیفور یو. آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈیفینیشنز کیا ہیں, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسی ڈیفینیشنز ہیں جن میں ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں, سیلف ایکسپلینیٹری. تو آئی ول جسٹ پاس تھرو اٹ. پہلے اینوئل جرنل میٹنگ کی بات ہے, اس جرنل میٹنگ کی بھی بات. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو. مینس دا اینوئل میٹنگ آف دا شیئر ہولڈر آف دا بینک. یہ شیئر ہولڈرس کی اینوئل میٹنگ ہے جس میں وہ اپنے annual accounts and all that, those are discussed. تو یہ AGM جو آپ جانتے ہیں. اس کے بعد approved foreign exchange has been defined. Bank means the State Bank of Pakistan. Bank notes کیا ہیں, اس کا scope کیا ہے. cooperative bank کی definition ہے, debentures, director. ابھی annual journal meeting کی بات ہوئی تھی. journal meeting has also been defined. journal meeting means the meeting of the shareholders of the bank convened for transacting such business as may be specified in the notice convening the meeting. اب یہ specific purpose کے لیے میٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ نوٹس میں بتایا جائے گا کس مقصد کے لیے یہ میٹنگ کال کی جا رہی ہے. اینوئل جرنل میٹنگ میں آپ کو پتا ہے اینوئل اکاؤنٹس, بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, یہ تمام ڈسکس ہوتے ہیں. دیٹ میں بی فار سم اسپیسیفک پرپز, تو اس کو آپ جرنل میٹنگ آف دا شیئر ہولڈرس کہیں. گورنر, ڈیپٹی گورنر ہیز بین ڈیفائنڈ. لونز اینڈ ایڈوانسز, یہ ڈیفینیشنز آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. لوکل بورڈ کیا ہوگا, ممبرس کیا ہوں گے, روپی کوائن سے کیا مراد ہے, اسکیجول بینک کیا ہیں, یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اسکیجول بینک کون سے بینک ہیں جو اسکیجول بینک. سیکیورٹیز سے کیا مراد ہے, شیئرس ہیو بین ڈیفائنڈ. اس کے بعد سیکشن 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ اینڈ انکارپوریشن آف دی بینک جو ہوئی ہے, یہ بینک جو فارم ہوا ہے اسٹیٹ بینک, اس کا مقصد کیا ہے. اسٹیٹ بینک اسٹوڈینٹس, اس کی انکارپوریشن کا مقصد جو بھی کسی بھی سینٹرل بینک کا ہوتا ہے کہ ملک کی مانیٹری پالیسی کو اوورسی کرنا اور یہ دیکھنا کہ بینکنگ سیکٹر اور مانیٹری پالیسی اینڈ آل دا پالیسیز those are going in a way which is conducive to the growth of the economy. یہ ایک purpose ہوتا ہے کسی بھی سینٹرل بینک. So that purpose was very much there. شروع میں جہاں پہ establishment ہوئی ہے اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے یہ پرپز لکھا ہوا ہے باقاعدہ. This is the purpose for which this bank has been established. But as you know, there was still a more important purpose before the State Bank of Pakistan. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تو سینٹرل بینک نہیں تھا جبکہ پاکستان وجود میں آیا. We were availing the services of the Reserve Bank of India. وہ کرنسی کا ایشو ہو یا کوئی اور بات ہو, سینٹرل بینکنگ کے اور فنکشنز ہو, we were governed by the Reserve Bank of India. If governed is not the right word, we had sought assistance from the Reserve Bank of India.
ہمارا اپنا سینٹرل بینک اس وقت نہیں تھا. تو فور موسٹ ٹارگیٹ جو سینٹرل بینک کو دیا گیا, besides other functions which a central bank performs, that was the management of the currency. جو کرنسی ریزرو بینک آف انڈیا مینج کر رہا تھا, اب سینٹرل بینک کو یہ کام دیا گیا کہ یہ مینجمنٹ جو ہے کرنسی کی مینجمنٹ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرے. فرام وچ ڈیٹ؟ فرام 1st day of July 1948. یہ آپ 1956 کے اس میں مت جائیے. یہ کام جو ہے اگر آپ یہ سیکشن 3 کو دیکھیں, as soon as maybe after the commencement of this act, steps shall be taken to establish, in accordance with the provisions of this act, a bank to be called the State Bank of Pakistan or Bank Daulat-e-Pakistan for the purposes of taking over, as from the 1st day of July 1948, the management of the currency from Reserve Bank of India and carrying on the business of central banking. سینٹرل بینکنگ کی بزنس کیری کرنا وہ کسی بھی سینٹرل بینک کا کام ہے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی کام ہے. وہ تمام فنکشن جو سینٹرل بینک پرفارم کرتا ہے, دوز آر پرفارمڈ بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب آپ دیکھیں گے واٹ دوز فنکشنز آر. بزنس آف بینکنگ اینڈ ادر فنکشن بزنس کیریڈ آن بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ تمام آپ ایسپیکٹس دیکھیں گے. اب یہ مینجمنٹ آف دی کرنسی, اور یہ آپ اس پہ دیکھیے دیٹ واز فرام 1st July 1948, بیکاز یو نو اس میں کہا گیا ہے کہ دس ول بی ڈیمڈ ٹو بی انفورسڈ آر دا آپریٹو ود افیکٹ فرام 12th day of May 1948. تو یہ پرائم آبجیکٹو تھا سینٹرل بینک کا, تو اس کے لیے یہ اسٹیبلش ہوا تھا. سو اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ شیئر کیپٹل کی بات ہوئی ہے, گارنٹی بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, آفیسز, برانچز اینڈ ایجنسیز, سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ. اب ایک سینٹرل بورڈ ہے, اس کی گورننس کون کرے؟ دس بینک شیل بی گورنڈ بائی اے سینٹرل بورڈ. اب یہ سینٹرل بورڈ جو اسے گورن کرے گا, اس کے افیئرس کو دیکھے گا, پالیسی میکنگ سینٹرل بورڈ کو دی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل بورڈ میں کون کون ممبر شامل ہیں. سینٹرل بورڈ کی constituents کیا ہے؟ Central board shall consist of the governor. By governor mean the governor State Bank of Pakistan. کیونکہ ڈیفینیشن میں دے دیا گیا کہ گورنر یہاں پر مراد ہوگا جب بھی بات ہوگی اس ایکٹ میں, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سینٹرل بورڈ میں گورنر ہوگا, سیکرٹری فائنانس ڈویژن, گورنمنٹ آف پاکستان کے سیکرٹری فائنانس, he will also be the member, whosoever the secretary is. Then 7 directors. یہ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بات ہو رہی. 7 ڈائریکٹرز, یہ 7 ڈائریکٹرز کیسے لیے جائیں گے؟ انکلوڈنگ 1 ڈائریکٹر فرام ایچ پروونس. ان 7 ڈائریکٹرز میں سے 4 ڈائریکٹرز تمام پروونسز سے لیے جائیں گے, ٹو بی نامینیٹڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, انشورنگ ریپرزینٹیشن ٹو دی ایگریکلچر, بینکنگ اینڈ انڈسٹریل سیکٹر. یہ 4 لیے جائیں گے ود دی کنسلٹیشن آف دی پروونشل گورنمنٹس, اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی ڈفرینٹ 3 more ڈائریکٹرس وچ ول ریپرزینٹ ایگریکلچر, بینکنگ اینڈ انڈسٹریل سیکٹر. تو یہ ڈائریکٹرز ہوں گے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹر میں جو ریپرزینٹ کریں گے اس بورڈ کو. ناؤ وی کم ٹو دی فنکشنز اینڈ ریسپانسبلٹیز آف دا سینٹرل بورڈ. سینٹرل بورڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ممبرس انکلوڈنگ گورنر who will be the presiding officer and chairman. تو یہ گورنر پریزائڈ کرے گا اس بورڈ. What are the function and responsibility assigned to this board? Main function جو ہم بات کرتے آئے ہیں, Central board shall with a view to secure stability of the monetary system. Monetary system کی stability کے لیے کام کرنا ہے. اس کے لیے کیا کیا کام کیے جائیں؟ First, ریگولیٹ اینڈ سپروائز مانیٹری اینڈ کریڈٹ سسٹم. اس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا اور یہ دیکھنا کہ یہ جو ریگولیشن جاری ہوئی ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہو رہی, انفورسبلٹی ہے, ان کی کمپلائنس ہو رہی ہے. سو دس از ناٹ اونلی دا ریگولیشن بٹ ایز ویل سپرویژن آف دا مانیٹری سسٹم اینڈ دی کریڈٹ سسٹم. اب اس کے لیے جو بھی آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل بینک کیا کرتا ہے
क्रेडिट सीलिंग फिक्स करता है, क्रेडिट टारगेट्स देता है, एलोकेशंस टू द डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट प्रोविजंस से प्रूडेंशियल रेगुलेशन जारी की है। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के मुताबिक क्लासिफिकेशन हो रही है, क्लासिफिकेशन हो रही है तो उसके साथ प्रोविजनिंग हो रही है। तो आप जब प्रूडेंशियल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ये प्रोविजनिंग कैसे होती है। तो ओवरऑल ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि मॉनेटरी पॉलिसी में ओवरऑल क्लाइमेट देखनी होती है, द इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, उसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, मनी सप्लाई को एक्सपैंड होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की किस व्हाट इज द एनवायरनमेंट, तो किस स्टेज से इकोनॉमी गुजर रही, तो ये फैक्टर्स जो हैं ये देखने होते हैं। तो ये काम करते हुए ये जो स्टेप्स रेगुलेशन या सुपरविजन या जो रेगुलेट करेगा, तो उसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से ये तमाम काम किए जाएंगे, कि कोई ऐसा ना हो कि नेशनल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई स्टेप यहाँ पे ना लिया जाए, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि उनमें आपस में कहीं टकराव ना हो, कन्फ्रंटेशन ना हो, दोज में बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। एनीवे, इस पे आप देख सकते हैं कि दे शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन और नॉट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है। Determine in consultation with the federal government the limit of credit to be extended to the federal government and provincial government. Federal government और provincial government को जो क्रेडिट देना है उसकी भी लिमिट जो है कि कितना क्रेडिट दिया जाएगा, that would also be decided, that will be determined, but that will be in consultation with the federal government. फेडरल गवर्नमेंट का स्टेट बैंक एडवाइजर भी है, उसको बताना भी है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, कहाँ तक ये एडवाइजेबल है क्रेडिट या नहीं है। दैट फंक्शन इज आल्सो द डोमेन ऑफ द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट बात यही हो रही है, टू टेंडर एडवाइस टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इंटरैक्शन विद द फिस्कल एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। अब सेंट्रल बैंक का काम जो है फिस्कल पॉलिसी उसकी डोमेन में नहीं है, टैक्सेशन की पॉलिसीज, borrowings, all that, ये जो पॉलिसी है that is not in the domain of the central bank। ये लेकिन यहां पर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेंगे, ये ना हो कि मॉनेटरी पॉलिसी एक डायरेक्शन में जा रही और फिस्कल पॉलिसी जो है दूसरी डायरेक्शन में जा रही। व्हाट वुड बी द रिजल्ट? ये तो पॉलिसी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। जिस मकसद के लिए पॉलिसी बनाई है वो तो अचीव नहीं हो सकता। से सेंट्रल बैंक ये देखता है कि पहले प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पे वो बिलीव करते हैं, क्रेडिट को श्रिंक कर देते हैं, रिजर्व रेशियो को बढ़ा देते हैं। दे कैन टेक सो मेनी स्टेप्स कि मनी सप्लाई को कम किया जाए। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में क्या किया जा रहा है, वहां पर टैक्सेस में रिलीफ दिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, वहां से उसके दैट वुड लीड टू द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी मेजर और फिस्कल पॉलिसी मेजर ये दोनों आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिजायर्ड रिजल्ट्स वो अचीव नहीं हो सकते। तो फेडरल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देना अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी का आपस में इंटरैक्शन क्या है, दैट इंटरैक्शन शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन। इससे ये मुराद, दैट इज द फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सेंट्रल बोर्ड के जो फंक्शन में है, एनालाइज एंड रिपोर्ट पीरियोडिकली टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज बीइंग फॉलोड ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। आप देखते होंगे स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं, वो एनालिसिस करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज का, रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट को भी सबमिट करते हैं, और ये अब एक कॉमन फीचर है, दैट इज आल्सो पब्लिश्ड।
تو عام لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ واٹ آر دا ریزلٹس آف دی مانیٹری پالیسی. اس کے علاوہ اور جو فنکشنز ہیں جو گورنمنٹ اسائن کرے گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, وہ فنکشنز بھی سینٹرل بینک پرفارم کرے. یہ بورڈ کے فنکشنز کی بات ہی ہو رہی. کوآرڈینیٹ فسکل, مانیٹری, فورن ٹریڈ اینڈ ایکسچینج ریٹ پالیسیز, ان میں کوآرڈینیشن کرنا, کوآرڈینیشن کو فروغ دینا, میٹنگز کرنا, دیر مسٹ بی کوآرڈینیشن. یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے, دس از دی پارٹ آف اٹ. انشور کنسسٹینسی amongst macroeconomic targets in the areas of fiscal, monetary and external account aggregates. یہ تمام فنکشنز جو ہیں بورڈ ڈسچارج کرے گا, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فنکشن بورڈ کے ہوں گے. Now I'm moving to the qualification and disqualification of directors. یہ ڈائریکٹرز ممبرس ہوں گے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے, جنہوں نے اس تمام شو کو چلانا ہے. ان کی کیا qualifications ہیں, and who are the persons who are disqualified to be the director. تو پہلی بات شروع ہو رہی ہے, no person shall or shall continue to be a director or member. ڈائریکٹر نہیں ہوگا یا اگر کوئی ہے تو وہ کنٹینیو نہیں کر سکے گا اگر اس میں یہ بات ہے. who is member of this central or provincial legislature, جو کہ نیشنل اسمبلی کا یا کسی پروونشل اسمبلی کا ممبر ہے یا سینٹ کا ممبر ہے, لیجسلیچر کا ممبر ہے, وہ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. who is a salaried government official. اب ایگزامپشن ہے, سیلریڈ گورنمنٹ آفیشیل, سیکرٹری فائنانس جو ہے, he is also secretary, paid government official, salaried government official, but he is by designation. یہ ایکسیپشن جنرل رولز. who is or at any time has been adjudicated and insolvent. اگر insolvent کو ڈکلیئر ہو گیا ہے, after that declaration he has already been declared, he will not be or he will not continue to be the director. who is found lunatic or become of unsound mind. یہ آپ کو پتا ہے کہ basics ہے, these people cannot enter into contracts. who is an officer employee of any bank. کسی بینک کا آفیسر امپلائی وہ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. اور who is director of any bank other than the bank. Other than the bank means State Bank of Pakistan. But he shall not be disqualified or cease to be a director if he is a director of a cooperative bank. کوآپریٹو بینک کے جو ڈائریکٹر ہے اس پر یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. باقی دیز آر دا پرسنس who are not entitled, rather disqualified to be the director of the State Bank of Pakistan. تو اس کے ساتھ ساتھ ویکیشن آف آفس کی اور یہ ڈفرینٹ کنسیڈریشنز آپ دیکھ رہے ہیں. اب مین چیز جو آپ نے دیکھنی ہے جس پر ہمارا فوکس ہے, that is a business which the bank may transact. Here by bank, by now you know, we mean State Bank of Pakistan. یہ عام کمرشل بینکس کی بات نہیں ہو رہی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون کون سے فنکشنز ڈسچارج کر سکتا ہے, کون سے بزنس کیری آؤٹ کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم بورڈ کی بات کر رہے تھے, اب بینک کی بات ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون سے فنکشنز ڈسچارج کر سکتا ہے, کون سے بزنس کیری آؤٹ کر سکتا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے, which has been authorized by the State Bank of Pakistan Act 1956. سب سے پہلے the bank is authorized to carry on and transact several kinds of business. کون سی اس میں شامل ہے؟ First one is the accepting of money on deposit from and the collection of money for federal government. یہ ذرا اس کو سمجھ لیجئے, آپ کو ذرا دقت نہ ہو. یہ کیا ہے from اور for, کیا فرق ہے؟ First, they can receive this money, they can accept money from the government and they can collect money for the government. اس سے مراد ہے کہ اگر ڈپازٹ جو ہے گورنمنٹ جمع کروا رہی ہے وہ بھی ایکسپٹ کریں گے, اگر کوئی کلیکشن گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کیا جائے گا. دس از دا میننگ آف اٹ. آئی اگین ریڈ اٹ. دی ایکسپٹنگ آف منی آن ڈپازٹ فرام means from federal government and the collection of money for the federal government, the provincial governments, local authorities, bank and other persons, provided that no interest shall be paid on deposits received from the federal government, a provincial government or a local authority. اب یہاں پر ایک بات ایڈ ہوگی, باقی تو یہ سمپل ہے کہ یہ جو ڈپازٹس جمع کروائے جائیں گے یا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس یا لوکل اتھارٹیز یا بینکس
جو ان کے پاس ڈپازٹ کروائیں گے، خواہ کوئی بینک جمع کروا رہا ہے، کمرشل بینک، لوکل اتھارٹی، پروونشل اتھارٹی، فیڈرل گورنمنٹ، وہ ڈپازٹ کروا رہے ہیں یا کوئی اور ان کے اکاؤنٹس میں جمع کروا رہے ہیں. سے ٹیکسز آر ریسیو، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، یا پروونشل ٹیکس ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں، یا بینکس اپنے اکاؤنٹس میں ود دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیسہ جمع کروا رہے ہیں. تو کہ یہ سروس پرووائڈ کی جائے گی فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان از رینڈرنگ دس سروس، از پرووائڈنگ دس سروس اینڈ از چارجنگ نتھنگ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی شیل ناٹ ایون پے یو اینی تھنگ، آپ کو کوئی انٹرسٹ، کوئی پروفٹ نہیں پے کیا جائے گا. دا ڈپازٹس وچ آر کیپٹ ود اس، اسی طرح ہم اپنی سروسز کا آپ سے کوئی چارج نہیں لیں گے. یہ یہاں پر لکھا نہیں ہوا، بٹ دیٹ از بٹوین دا لائنس. اس کے علاوہ دی پرچیز، سیل اینڈ ری ڈسکاؤنٹ آف بلز آف ایکسچینج اینڈ پرومسری نوٹس drawn and payable in Pakistan and bearing 2 or more good signatures, one of which shall be that of a scheduled bank, and drawn or issued for the purpose of financing seasonal agriculture operations or the marketing of crops, and maturing within 15 months from the date of such purchase or rediscount exclusive of days of grace. اب یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پرچیز اینڈ سیل اینڈ ری ڈسکاؤنٹ آف بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج جو ڈرا ہوں گے ان کو ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں، ری ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. دے کین پرچیز بل آف ایکسچینج، دے کین سیل بل آف ایکسچینج. یہ تمام کام جو ہے دیٹ وڈ بی ان دا ڈومین آف دا سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سو اسٹوڈینٹس، اس کے علاوہ دی پرچیز اینڈ سیل آف اپرووڈ فورن ایکسچینج اینڈ ڈسکاؤنٹنگ آف بلس کی بات ہو رہی تھی. یہاں پر ذرا دوسرے کانٹیکسٹ میں بات، دی پرچیز اینڈ سیل اینڈ ری ڈسکاؤنٹ آف بلز آف ایکسچینج انکلوڈنگ ٹریجری بلز ڈران ان اور آن اینی پلیس ان پاکستان. اپرووڈ فورن ایکسچینج کی بات ہے، اس میں بھی یہ ڈیل کریں گے. دیٹ از another part of the business which will be carried on by the State Bank of Pakistan. The business which the bank may transact. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون کون سے کام کر سکتے ہیں. The making to local authorities, scheduled banks or cooperative banks of advances and loans repayable on demand or on expiry of expiry. بات یہ ہے کہ لونز دے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا دے سکتا ہے لوکل اتھارٹیز کو، اسکیجول بینکس کو، کوآپریٹو بینکس. یہ لون دیز میں بھی پیبل آن ڈیمانڈ یا کوئی فکس پیریڈ کے لیے ہو سکتے ہیں، تو یہ فنکشن بھی سینٹرل بینک ڈسچارج کرے. اس کے علاوہ اسٹاکس، فنڈز اینڈ سیکورٹیز ادر دین اموویبل پراپرٹی اٹ ول ڈیل ان دیز اسٹاکس، فنڈز، دیز کین بی ایکسیپٹڈ. یہ کس لیے ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. Stocks, funds and securities other than immovable property in which a trust is authorized to invest trust money by any law for the time being in force in Pakistan. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سینٹرل بینک لون دے سکتا ہے ٹو دی لوکل اتھارٹیز، ٹو دا اسکیجول بینکس، ٹو دا کوآپریٹو بینک. اب یہ ایڈوانسز اور لونز دوز میں بھی ریپیبل آن ڈیمانڈ اور سرٹن فکس پیریڈ کے لیے لون ہو سکتے ہیں. And these shall be against the securities of، یہ جو ہم نے بات کی stocks, funds of securities, other immovable property, these will be accepted as securities جنہیں آپ collaterals کے طور پہ جانتے ہیں. تو یہ collaterals جو ہیں these will be received and these loans and finances those can be provided by the central bank to these banks, local authorities اور cooperative banks. یہ بھی ایک function ہے which shall be carried on by this central bank. Then the making to the federal government or the provincial governments of advances repayable in each case not later than 3 months from the date of the making of the advance. یہ پیریڈ کی بات ہے. لون پرووائڈ کیے جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، ڈفرینٹ ایڈوانسز ہیں. ریپیبل کوئی پیریڈ ہوگا 3 months کا، بٹ ناٹ لیٹر دین 3 months. یہ شارٹ ٹرم لونز کی بات ہو رہی. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لانگ ٹرم لونز جو ہیں دوز ول ناٹ بی پرووائڈیڈ بائی دی سینٹرل بینک. اس کے علاوہ
The making to institutions or banks specially established for the purpose of promoting agricultural or industrial development or for the financing of construction of houses in the country, or cooperative banks of advances and loans for such amounts and on such terms and conditions as the central board may decide from time to time. یہ ایریا آف ایکٹیویٹیز کی بات ہو رہی ہے, یہ بزنس کی بات ہو رہی ہے, کون کون سے کام جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی دا ایشو اینڈ پرچیز آف دا ٹیلیگرافک ٹرانسفر, ڈیمانڈ ڈرافٹس اینڈ ادر کائنڈز آف ریمیٹنسز میڈ پیبل ایٹ اٹس اون برانچز, آفیسز اور ایجنسیز. یہ کسٹمرز کے اکاؤنٹ تو نہیں کھولتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کسٹمرز اکاؤنٹ نہیں کھول, لیکن اس کے کسٹمرز کون ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, بینکس. تو یہ انسٹرومینٹس جو ہیں ان کو جاری کر سکتا ہے اور ان کو پرچیز بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اٹس ایکٹ ایز دا ایجنٹ آف دا گورنمنٹ, دی ایکٹنگ ایز ایجنٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, اینی پروونشل گورنمنٹ اور اینی لوکل اتھارٹی ان ٹرانزیکشن آف اینی آف دا فالوئنگ کائنڈ آف بزنس. یہ بزنسز ایز ایجنٹ آف دی گورنمنٹ کر سکتے. دی پرچیز اینڈ سیل آف گولڈ اور سلور اور اپرووڈ فارن ایکسچینج, اینڈ the purchase, sale, transfer and custody of bills of exchange, securities or shares in any company. So yeah, as an agent, these functions can also be provided. The collection of the proceeds, whether principal or interest, profit, dividend or other return. The remittances of such proceeds at the risk of the principal by bills of exchange payable either in Pakistan or elsewhere. The management of public debt. اب پبلک ڈیٹ جو ہے, گورنمنٹ ڈیٹ ہے, اس کی مینجمنٹ ہے, یہ بھی کام جو ہے یہ سینٹرل بینک کو دیا گیا. اینڈ ٹرانزیکٹنگ آف اسپیشل ڈرائنگ رائٹس ود دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, آئی ایم ایف سے ایس ڈی آر اسپیشل ڈرائنگ رائٹس. اب یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس میں نہیں جانا چاہ رہا, بٹ دیٹ فنکشن از آلسو پرووائڈیڈ بائی دی سینٹرل بینک. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے یہ دیکھا کہ سینٹرل بینک کا وجود کا ہونا ہر ملک کے لیے ضروری ہے. مانیٹری پالیسی کو چلانا, اکانومی کو دیکھنا, یہ تمام کام جو ہیں سینٹرل بینک کو کرنا ہوتے ہیں. اور سینٹرل بینک, دیز آر دا پروڈکٹ آف لا. تو ہمارا سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کے تحت کام کر رہا ہے. اس میں بتایا کہ اس کی گورننس کیا ہوگی, کون اس کو سپروائز کرے گا, بورڈ ہوگا, بورڈ میں ڈائریکٹرز ہوں گے, ڈائریکٹرز کی کیا کوالیفیکیشنز ہوں گی. اس کے علاوہ مین کام یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کون کون سے کام کر سکتے ہیں, the businesses which can be carried on by the central bank. تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھیں کہ what are the businesses, what are the functions which can be performed by the State Bank of Pakistan. So اسٹوڈینٹس, اسی کے ساتھ میں آج لیکچر یہ ختم کرتا ہوں یہیں پہ. آپ اس کو دیکھیے گا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اس لیے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کی ہیں, since those were already discussed. تو آپ اسے پڑھیں, آپ کے کوئی پرابلمز ہوں گے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, we can discuss that. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی ملیں گے, and you can go through that. So thank you for being with me.